فیصل آباد دھوبی کاٹ میں ایک بہت بڑا پی ڈی ایم کا سیاسی جلسہ ہوا ہے، جس میں دن رات محنت کر کے انہوں نے ایک اپنا لویا منوا دیا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس ملک میں ایسے حکمرانوں کو بھگانے کے لیے ایک میرا شیر علامہ جناب مولانا کاشف نواز رنداوا یہ اٹھے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مجھ سے قبل برادر اکبر شیر پنجاب اور اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان آپ سے اظہار خیال فرما رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے برادر اکبر پہ کہ اس مسجد حاضہ میں آج سے کم از کم 28-29 سال پہلے جس انداز سے میں نے اپنے بھائی کا قرآن و سنت سے وابستہ بیان سنا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی بہار اور اسی پکار اور اسی درد اور اسی فکر سے سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو آپ نے برادر عزیز کی بہت سن لی۔ میں چاہوں گا کہ صرف اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس لیے کہ آپ خوش قسمت ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ خوش قسمت ہیں ان خطباء اور ان فضلاء، ان مقررین سے قرآن و سنت سن چکے ہیں جن کا صرف یہ نظریہ ہے کہ دین صرف اور صرف قرآن کی آیات کا نام ہے یا محمد کی حدیث کی روایات کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول ہے، بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ لوگوں نے آج اس ہستی مقدس کے نام پر حقیقی دین کو چھوڑ کر نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں، اور وہ مہینہ جو مہینہ اس کائنات میں اہل کائنات کے لیے سب سے مبارک مہینہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر امام کائنات نہ آتا تو اہل کائنات کو کائنات کے رب کا کون بتاتا۔ اس لحاظ سے آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو پیدا نہیں فرمایا، ایک انسان کو پیدا نہیں فرمایا، ایک ہستی یا صرف آمنہ کے لخت جگر کو پیدا نہیں فرمایا، یا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس ماہ مبارک میں ایسا حق پیدا فرمایا، ایسی جنت کی راہ کو نشاندہی فرمائی، ایسے رستے کا تعین فرمایا
کہ اس حق کے، اس حقیقی رہنما کے، اس پیغمبر کے آ جانے کے بعد اللہ نے پھر کسی اور کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں فرمایا ہے۔ آپ کا آنا ایک شخصیت کا آنا نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے ایسی روشن چراغ ہستی آئے، ایسا مبارک پیغمبر آیا، ایسا مبارک اللہ کے فضل و کرم سے چراغ آیا کہ جس نے بھی اس کی طرف دیکھا اللہ نے جہنم کو حرام کیا، جنت کو حلال فرما دیا، اور فرمایا ساری دنیا کے فلاسفر آ جائیں، ساری دنیا کے فقیہ آ جائیں، ساری دنیا کے سائنسدان آ جائیں، جب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں اس ہستی کے آنے کے بعد شیطان نے وہ راہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے دروازوں تک پہنچائی ہوئی تھی اسے مان کیا ہوا تھا، اس حقیقی راہ کو شیطان نے اپنے ہتھ کنڈوں سے مٹایا ہوا تھا۔ جس دن اس ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی، اسی دن رب نے بتلا دیا کہ یہ وہ میرا آخری رسول ہے، یہ وہ آخری نبی ہے، یہ وہ آخری پیغام رساں ہے کہ اب دنیا مٹ سکتی ہے، اس کی راہ نہیں مٹ سکتی ہے۔ اب آسمان ٹوٹ سکتا ہے، اب زمین پھٹ سکتی ہے، مگر میرے نبی کی حدیث کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لحاظ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں میرے اور آپ کے لیے اس لیے خوش قسمت ہے، اس لیے مبارک ہے، اس لیے مکرم ہے، اس لیے بہتر ہے، اس لیے پاک ہے، اس لیے فضیلت والا ہے، اس لیے عظمت والا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں آنے والے نے اللہ سے ٹوٹے ہوں کو رب سے جوڑا تھا، رب سے جوڑا تھا۔ اور کیسا جوڑا؟ آئیے اب میں اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آج شیر پنجاب نے اس ہادی برحق کے بارے جو نعت سنائی، جو شعر سنائے، میں بھی رو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن اہل حدیثوں اس کائنات میں اس رسول کے دین کے اگر کوئی وارث ہیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف اہل حدیث ہیں، دوسرا معنی زمین پہ ابھی جنا ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج فاروق آباد کا اہل حدیث، اس کا 10 سال کا بچہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو محلے والے پوچھتے ہیں کہ تو نے بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اجمیر والے سے سنا ہے، نہیں کہتا میں نے ملتان والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے بغداد والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے لاہور والے سے سنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم وہ کہتا ہے تو یہی کہتا ہے میں نے کائنات کے امام سے سنا ہے۔ اب میں کٹ جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا، مگر آمنہ کے لال کی بات سے جدا ہونا برداشت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اس کائنات میں 4 بڑے مذاہب ہیں، 4 بدھ مت ہیں، یہودی ہیں،
عیسائی ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ جاؤ اہل حدیثو، آج بدھ مت جاپان اور چائنا میں چھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی ایجادات ان کے قدموں کے نیچے ہے، مگر انہیں پوچھا جائے کہ تمہارے بدھ مت کے سونے کا انداز کیا تھا، ان سے پوچھا جائے تمہارا بدھ مت کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، روتا کیسے تھا، عبادت کیسے کرتا تھا، اس کی صبح کیسی تھی، اس کی شام کیسی تھی، کعبہ کے رب کی قسم کوئی جواب نہیں۔ اور ادھر آ، تو غلام مصطفیٰ سے سوال کر کہ تو وہ وقت بھی بتا سکتا ہے کہ جس وقت میں تیرے نبی نے گفتگو ہی نہیں فرمائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، میری اور تمہاری روحانی ماں اماں عائشہ کا حجرہ ہے، اور کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے چارپائی پہ ٹٹولا، کائنات کا امام نظر نہ آیا، میں چارپائی سے نیچے اتری، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میرے آقا کے قدموں مبارکوں پہ لگے، مجھے محسوس ہوا کہ میرا سرتاج، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ اے لوگو، اب فروخ آباد کے فروخ آبادیوں، فرق کرو، ادھر بدھ مت ہے، ادھر تمہارا نبی ہے، اور تمہارا نبی رات کے اندھیرے میں بھی سجدہ کرے، صدیاں بیت جائیں، آج بھی وہ سجدہ فروخ آباد میں، کتب حدیث میں، اور ایسے چمک رہا ہے جسے رات کا چاند چمک رہا ہے اور دن کا سورج چمک رہا ہے۔ ایسا نبی جس کا اندھیرا بھی چمک جائے، جس کا دن بھی چمکا ہوا جائے، جس کی نماز بھی چمکے، جس کا سجدہ بھی چمکے، جس کا حج بھی چمکے، جس کا روزہ بھی چمکے، اور اس نبی کی پیدائش پہ میرا تیرا اختلاف ہو جائے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ خوشی نہیں مناتے، اچھلتے نہیں ہیں، کودتے نہیں ہیں، گھوڑے اور خچر نہیں نکالتے، جنڈیاں نہیں لگاتے۔ ہائے ہائے ہائے، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک رفع الدین کی حدیث پہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ایک سنت کی خاطر میرے اسلاف نے پھانسیوں کو چوم کے یہاں سے گئے ہیں۔ اور یارو، اگر کائنات کے امام کی حدیث سے یا رب کے قرآن سے یہ گھوڑے اور خچر ثابت ہوتے، کعبہ کے رب کی قسم میں ساری دنیا کے گھوڑے فروخ آباد کے بازار میں لے آتا۔ ختم نبوت چودھری کاشف زندہ باد، سارے لے آتا۔ کیوں؟ اور ہمیں جب رب نے آقا دے دیا، ہمیں تو پھر کسی اور کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ رب سے مانگ لیا تجھے مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آؤ، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کو لے کے آؤ، اگر جہاد کرنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کا جہاد لے کے آؤ، اگر تقریر کرنا چاہتے ہو تو مدینے کے خطیب کی تقریر لے کے آؤ، اور اگر خوشی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی خوشی لے کے آؤ، اگر غمی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کا غم اٹھا کے لے کے آؤ۔ میرا مرنا بھی اسی کی طرح، میرا جینا بھی اسی کی طرح، میرا بیٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا اٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا للکارنا بھی اسی کی طرح، میرا جپٹنا بھی اسی کی طرح۔ میں مٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مگر اس کی سنت سے جدا ہونا گوارا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ حضرات، عیسائی اس دنیا کا دوسرا مذہب ہے، ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے، ایجادات کی پوری دنیا کا حاکم ہے عیسائی۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ جسے تم نے مان کر عیسائی کہلوایا ہے، ذرا اس کے شب و روز بھی بتلاؤ کہ وہ کیا کرتا رہا، وہ کیا کہتے ہیں؟
پیدا ہوا، ابھی بچہ تھا، جوانی بھی نہیں پکڑی، جنگل میں چلا گیا، پتہ نہیں کتنے برس جنگلوں میں رہا، واپس آیا، یہودیوں سے مناظرہ کیا، مناظرے ہوئے، پھانسی چڑھ گیا۔ اور بتلاؤ، اگر کسی عیسائی سے آج کا مسلمان پوچھے کہ عیسیٰ کی شادی کا انداز کیا تھا، بتا سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، شادی تو ہوئی نہیں۔ اس کا بیٹے سے سلوک کیا تھا، چپ، نہیں بتا سکتا۔ وہ باپ کیسا بنا، وہ بھائی کیسا بنا، وہ دوست کیسا بنا، وہ امام کیسا بنا، وہ مجاہد کیسا بنا، وہ مقتدا کیسا بنا، وہ پیشوا کیسا بنا، وہ رہبر کیسا بنا، پوری دنیا عیسائیت اس کے بارے کوئی جواب نہیں دیتی، خاموش ہے، خاموش ہے۔ مسلمان جسے آج تو چھوڑ چکا ہے، اللہ میری دعا ہے، یہ مسجد میرے شیخ کی مسجد ہے، یہ مسجد میرے مربی کی مسجد ہے، یہ مسجد حافظ عبدالرزاق سعیدی کی مسجد ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اس میں آنے والوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، سارے رشتے توڑ لو، مدینے والے سے رشتہ جوڑ لو۔ یہ ربیع الاول کا فائدہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آؤ، باپ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، ماں قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، اولاد قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، قبیلہ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، اور دنیا قربان کر دو، پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اسی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی اس وقت دنیا کا بدماش یہودی ہے، اور یہاں رک کے یہ بھی کہتا ہوں کہ مولانا شیر پنجاب، آپ صبح و شام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت اتنے اہل حدیث نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ میں نے دھوبی گھاٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک اجلاس میں گیا، پی ڈی ایم کے، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، نواز شریف نے لندن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا فیصل آباد جلسہ ہونا چاہیے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ سارے نون لیگی دم دبا کے بھاگ گئے، کوئی حامی نہ بھرے۔ میں ٹھہرا وہابی اللہ کے فضل سے۔ میں نے کہا میاں صاحب، میں پہلے آپ کے ساتھ کام کرتا رہا، مسجد میں کھڑا ہوں، آسمانوں کا رب بھی گواہ ہے۔ میں نے کہا اب میں اس جماعت کا چوکیدار ہوں کہ اگر وہ جماعت نکل پڑے، کسی دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں جلسہ کرنے کے لیے، ہم کروائیں گے جلسہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ ایک جماعت کے بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں۔ فرمانے لگے کیا اتنے اہل حدیث ہیں، اتنے وہابی ہیں؟ میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ دھوبی گھاٹ تو میرے شہید ملت نے اس وقت بھر دیا تھا جب ہماری 125 مسجد تھی۔ اسلام کا بے باک سپاہی، بے باک سپاہی۔ اور میں نے کہا کہ آج ضلع کے اندر اور شہر کے اندر ملا لیا جائے تو کم و بیش 1200 مسجد ہے، 1200 مسجد۔ لوگوں جلسہ لیا، ہائے ہائے ہائے۔ میں گیا دوستوں کے پاس، میں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا اہل حدیثو، مسجد تک اپنے دین کو محدود نہ رکھو۔ شیر پنجاب سے سنو، حنیف ربانی سے سنو، ہر اہل حدیث کی تقریر سنو، لیکن مسجد تک نہ رہو، مسجدوں کے باہر بھی نکلو۔ آؤ، آسمان کا رب جانتا ہے، اگر فیصل آباد کے اہل حدیث ہو،
تم نے دھوبی گھاٹ بھر دیا تو مجھے یقین ہے کہ آسمانوں والا رب تمہاری لکشمن سنگھ میں لٹی ہوئی متا تمہیں دھوبی گھاٹ واپس کر دے گا، واپس کر دے گا۔ آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور دھوبی گھاٹ کے در و دیوار نے بھی دیکھا کہ میں نے مسلم لیگ کے ایک نمائندے کو کہا تھا سٹیج پر کہ میں نے کہا تم نے اپنے ڈیرے پہ کہا تھا، ابھی اس کا نام نہیں لوں گا، بڑے بڑوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کل ہی شباشی بڑا پریشان تھا کہ آپ نے رضاوہ صاحب کیا کر دیا۔ میں نے کہا میرے اندر چھپا ہوا وہابی جاگ پڑا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سن لو، جب تلک زندہ ہوں قرآن کے لیے مر جاؤں گا، محمد کے فرمان کے لیے مر جاؤں گا۔ یہ میرے اسلاف کی ترجمان مسلک اہل حدیث زندہ باد، مجاہد ملت زندہ باد، مجاہد اسلام زندہ باد، شہداء اہل حدیث زندہ باد، کاشف نوار رضاوہ صاحب زندہ باد۔